پی ٹی آئی کے پاس بلہ رہے گا یا نہیں؟ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی۔ چیف جسٹس نے کہا الیکشن کمیشن کے مطابق پی ٹی آئی نے الیکشن آئین کے تحت نہیں کرایا۔ پشاور میں کس جگہ پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا؟ ریکارڈ پر تو کچھ نہیں۔ پارٹی ارکان کو کیسے معلوم ہوا کہ ووٹ ڈالنے کہاں جانا ہے؟ حامد خان نے کہا چمکنی میں ہوئے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا چمکنی تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، گمنام گاؤں میں انتخابات کیوں کرائے؟ نیاز اللہ نیازی نے کہا واٹس ایپ پر لوگوں کو بتایا تھا اور لوگ پہنچے بھی تھے، ویڈیو موجود ہے، عدالت میں چلا لیں۔ چیف جسٹس نے کہا ویڈیوز باہر جا کر چلا لیں، ہم دستاویز پر کیس چلاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو انتخابی نشان نہ ملا تو کیا اکبر بابر کو نقصان نہیں ہوگا؟ آپ اتنے عرصے سے پی ٹی آئی کو تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے کام میں مداخلت نہیں کرے گی، چاہتے ہیں انتخابات بغیر کسی رکاوٹ کے قانون کے مطابق ہوں۔ جمہوری تقاضا ہے کہ ہر پارٹی کے پاس اس کا نشان ہو، بدترین حالات میں بہترین الیکشن کرائے۔ سپریم کورٹ سے امید ہے کہ جمہوریت کو بچائے گی۔ مقبول جماعت کو آؤٹ کیا گیا تو دنیا الیکشن نہیں مانے گی۔ پی ٹی آئی قیادت انڈر گراؤنڈ یا جیلوں میں ہے، لیڈرز کو بغیر ثبوتوں کے بار بار اٹھایا جاتا ہے۔ اکبر ایس بابر بولے پی ٹی آئی پر ایک گروپ نے قبضہ کیا ہوا ہے، ممبرز کو آئینی حق سے محروم کیا گیا۔ آج حامد خان نے تسلیم کیا کہ میں پارٹی کا بانی رکن ہوں، تحریک انصاف کا آئین لکھنے والوں میں سے ہوں۔ میں خود 1 دسمبر کو مرکزی سیکریٹریٹ گیا اور کاغذات نامزدگی مانگے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان کی مکمل فہرست جاری کر دی۔ بلے کا نشان انتخابی فہرست میں موجود نہیں۔ سیاسی جماعتوں کے لیے 145 اور آزاد امیدواروں کے لیے 177 انتخابی نشان بھی فہرست میں مخصوص۔ فہرست ریٹرننگ افسران کو بھجوا دی گئی۔ امیدواروں کو کل انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے۔ پارٹی سرٹیفکیٹ جاری نہ کرنے پر پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا، 16 جنوری تک جواب طلب۔ پی ٹی آئی کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، 1-2 دن کے بعد ہے پتہ چل جائے گا۔ بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو، کہا میاں صاحب وزیراعظم بنے تو ان کا سیاسی ایجنڈا انتقام لینا ہوگا، وہ ماضی کو دیکھتے ہوئے عوام کو نقصان پہنچائیں گے۔ باقی جماعتیں دوسری طرف، لیکن ہم عوام کو دیکھ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی میں صلاحیت ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ بلاول بھٹو کی پاکستان عوامی تحریک کے سیکریٹریٹ آمد، رہنماؤں سے ملاقات کی۔ بلاول بھٹو اعتزاز احسن کی رہائش گاہ بھی گئے۔ بلاول نے اعتزاز احسن کی اہلیہ بشرا اعتزاز کی بہن کے انتقال پر تعزیت کی۔ نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کراچی میں افتتاحی تقریب، آرمی چیف جنرل عاصم منیب مہمان خصوصی تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے اسے قومی اور اسٹریٹجک اہمیت کا حامل منصوبہ قرار دیا۔ بولے یہ منصوبہ تکنیکی ترقی کو فروغ دے گا، قوم کے لیے خود انحصاری کا پلیٹ فارم ثابت ہوگا۔ منصوبہ نوجوانوں اور آئندہ نسلوں کے لیے بے پناہ فوائد کا باعث بنے گا۔ آرمی چیف نے ایروسپیس سائنس کے شعبے میں پاک فضائیہ کی کوششوں کو سراہا۔ ایئر چیف نے بتایا یہ منصوبہ ایروسپیس، سائبر اور آئی ٹی کے حوالے سے بہترین ہے، قومی سطح پر ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے درست سمت میں قدم ہے۔ آرمی چیف کا کور ہیڈ کوارٹر کراچی کا بھی دورہ، آرمی چیف کو کراچی کور کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی امور پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف کو فوجیوں، شہداء کے خاندانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ تین ماہ کے لیے انتخابات ملتوی کرانے کی ایک اور قرارداد سینٹ میں جمع کرا دی گئی۔ قرارداد آزاد پارلیمانی گروپ کے سینیٹر ہدایت اللہ نے جمع کرائی۔ قرارداد میں کہا گیا سیکیورٹی چیلنجز کے پیش نظر انتخابات 3 ماہ کے لیے ملتوی کیے جائیں۔ امیدواروں کو نشانہ بنانے کے بڑھتے واقعات میں اضافے پر گہری تشویش ہے۔ کاغذات نامزدگی واپس لینے کا آج آخری دن، الیکشن کمیشن نے کاغذات واپس لینے کے وقت میں رات 9 بجے تک توسیع کر دی۔ شہباز شریف نے 242 کراچی سے دستبردار، نون لیگ نے خواجہ شعیب کو ٹکٹ جاری کر دیا۔ ایم کیو ایم کے امیدوار مصطفیٰ کمال نے اسی حلقے سے ٹکٹ جمع کرا دیا۔
NA 265 پشین سے محمود اچکزئی مولانا فضل الرحمان کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ سابق MNA فاروق حبیب بھی عام انتخابات سے دستبردار، 4 حلقوں پر جمع کاغذات واپس لے لیے۔ سابق وزیر تعلیم شفقت محمود نے بھی کاغذات واپس لے لیے۔ NA 264 سے PP امیدوار جمال رئیسانی الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو پہلے T20 میں 46 رن سے شکست دی۔ 227 رنز کے تعاقب میں قومی ٹیم 18 اوورز میں 180 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بابر اعظم کی نصف سینچری، ٹیم ساؤتھی نے 4 شکار کیے۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے کپتان کین ولیمسن اور ڈیرل مشل نے 50 اسکور کی۔ عباس آفریدی، شاہین آفریدی کی 3 حارث رؤف نے 2 وکٹیں لی۔ نیوزی لینڈ کو 5 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری۔ پاکستانی فیلڈرز گیند پکڑتے نہیں، کیوی چھوڑتے نہیں۔ خراب فیلڈنگ نے نیوزی لینڈ میں بھی پاکستان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ بابر اعظم اور افتخار نے کیچ گرائے۔ نیوزی لینڈ نے اپنی بہترین فیلڈنگ سے میچ پر گرپ قائم رکھی، 3 یقینی چوکے بچائے، 3 زبردست کیچ بھی پکڑے۔ IMF نے پاکستان میں بے روزگاری اور مہنگائی میں کمی کی پیشگوئی کر دی۔ IMF رپورٹ میں کہا گیا سال 2024 میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح 18.5% رہنے کا امکان ہے۔ سال 2023 میں اوسط مہنگائی 29.4% تھی۔ نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر کہتی ہیں IMF پروگرام کی تمام شرطیں پوری کر رہی ہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایات کے معاملے پر سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس۔ مظاہر نقوی کے وکیل خواجہ حارث نے جواب میں کہا کونسل صرف سپریم کورٹ حاضر سروس جج کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، ریٹائرڈ جج کے خلاف نہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا عافیہ شہر بانو کیس کے فیصلے پر ہم اپیل دائر کر رہے ہیں، اگر آج کونسل کارروائی ملتوی کرتی ہے تو کوئی اعتراض نہیں۔ شہر بانو کیس میں 2 ججز نے فیصلہ دیا تھا، آرٹیکل 209 کے تحت ریٹائرڈ ججز کے خلاف کونسل کارروائی نہیں کر سکتی۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے کارروائی 15 فروری تک ملتوی کر دی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفی منظور کر لیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے آئین کے آرٹیکل 179 اور 204(a) کے تحت استعفی دیا۔ صدر مملکت نے جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفی وزیراعظم کی سفارش پر منظور کیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن کو اکتوبر میں چیف جسٹس بننا تھا۔ کراچی کے علاقے بلدیہ گلشن غازی میں گھر میں آگ لگ گئی، بچیوں سمیت 3 افراد جھلس کر جاں بحق۔ کورنگی الحسن سٹاپ کے قریب کمپنی کی لفٹ گر گئی، 12 خواتین زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھارت چلا رہا ہے، انہیں فورن فنڈنگ ہو رہی ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جانا چاہتے کہتے ہیں ماہرنگ بلوچ بھارت کی زبان بول رہی ہیں، انہیں برداشت کرنا ہماری فراغ دلی ہے۔ جمال رئیسانی کہتے ہیں بلوچستان حکومت کا شکریہ کہ انہوں نے شہداء کی فیملی کو سنا، امید ہے مطالبات پورے ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان اور ایمل ولی کے قتل کا منصوبہ بے نقاب، CTD پشاور کی کارروائی میں 2 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ SSP CTD نے بتایا دہشت گرد فضل الرحمان اور ایمل ولی کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ حملہ آوروں نے مفتی محمود مرکز کی ریکی کی، دہشت گردوں نے پختکا افغانستان سے فدائی تربیت لی۔ ایک ملزم خودکش حملہ آور تھا، دستی بم اور خودکش جیکٹ بھی برآمد۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا دورہ افغانستان، امارات اسلامی افغانستان کے وزیر داخلہ سے ملاقات۔ سراج الدین نے فضل الرحمان کو افغانستان کی داخلی صورتحال سے آگاہ کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا دورے کا بنیادی مقصد دونوں ممالک کے درمیان داخلی اور خارجی استحکام لانا ہے۔ خلیفہ سراج الدین نے کہا پاکستان کے ساتھ داخلی معاملات پر بہترین تعلقات چاہتے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کے یمن پر حملے کے بعد روس نے سلامتی کونسل سے ہنگامی اجلاس فوری بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ روس کا کہنا ہے امریکہ کے یمن پر حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہیں۔ عمان کا کہنا ہے یمن پر حملے کے لیے فضائی حدود فراہم نہیں کی۔ سعودی عرب کا امریکہ اور برطانیہ کے یمن پر حملوں پر تشویش کا اظہار،
فریقین سے تحمل کا مظاہرہ اور تنازع کو بڑھانے سے روکنے پر زور دیا۔ امریکی ارکان کانگریس نے حملوں کو بائیڈن انتظامیہ کی ناکامی قرار دیا۔ نیو یارک میں ٹائم سکوائر پر یمن پر حملے کے خلاف احتجاج۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو 100 روز ہو گئے۔ صہیونی فورسز کے خان یونس پر حملے، رفح میں گھر پر بمباری سے 9 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی حملوں میں سب سے زیادہ بچے متاثر ہوئے۔ عالمی ادارے سیو دی چلڈرن کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز غزہ کی آبادی میں 1% بچوں کو شہید کر چکی۔ بچوں کے لیے غزہ خطرناک جگہ بن چکا۔ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کی غزہ میں نسل خوشی کے خلاف سماعت کا دوسرا روز۔ اسرائیل اپنا موقف پیش کر رہا ہے۔ اسرائیل کی حمایت پر جنوبی افریقی کیپٹن فارغ جونیئر عالمی کپ سے ایک ہفتہ پہلے کپتان ڈیوڈ ٹیجر سے قیادت لے لی گئی۔ ٹیجر نے پچھلے سال ملنے والے ایوارڈ کو اسرائیل کی فوج کے نام کیا تھا۔ جنوبی افریقہ کرکٹ نے کہا کہ ٹیجر کو ممکنہ رد عمل اور سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ہٹایا گیا۔ جنوبی افریقہ میں فلسطین کے حامی مظاہرین نے ٹیجر کو کپتانی سے ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا۔ کراچی میں راہ چلتی خواتین سے ہراسانی کے واقعات نہ رکے۔ نارتھ کراچی سیکٹر 11E میں موٹر سائیکل سوار کی غیر اخلاقی حرکت۔ سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون گلی میں بچے کے ساتھ جا رہی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لے رہی ہیں۔ کسی نے شکایت درج نہیں کرائی۔ ملزم کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ صحافی عزیز میمن کے قتل میں ملوث ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ ایس ایس پی خیرپور کے مطابق اطلاع ملی کہ ملزم امیر حسین لنک روڈ پر واردات کی نیت سے موجود ہے۔ پولیس موقع پر پہنچی تو فائرنگ کے تبادلے کے بعد ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر جاری۔ گلگت بلتستان سمیت بالائی علاقوں میں کڑاکے کی سردی۔ اسکردو میں درجہ حرارت -10، گلگت قلام میں -6، استور -5، چترال دیر میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کوئٹہ اور قلات میں یکبستہ ہوائیں۔ کراچی میں درجہ حرارت 10 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ دھند کے باعث فورٹ عباس میں بس اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم، ایک شخص جاں بحق۔ چنیوٹ میں ڈمپر نے مسافر وین کو ٹکر مار دی، 3 خواتین سمیت 6 افراد زخمی۔ ملک بھر میں سال کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم۔ 5ویں روز بھی پولیو ورکرز نے گھر گھر جا کر بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے۔ 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف۔ پاک فضائیہ کی 5th جنریشن فائٹر جیٹ کی جانب پیش قدمی۔ فائٹر جیٹ کی شمولیت کی تیاریاں جاری۔ ایئر چیف کے اعلان کے مطابق 5th جنریشن فائٹر جیٹ کے حصول کی بنیاد رکھی جا چکی۔ ذرائع کے مطابق پہلا 5th جنریشن فائٹر جیٹ J-31 جلد بیڑے میں شامل ہوگا۔ J-31 کی پاک فضائیہ میں شمولیت کا اعلان سن کر بھارت کی نیندیں اڑ گئیں۔ پاکستان اور چین JF-17 تھنڈر جیسے شاندار جوائنٹ وینچر کی کامیاب مثال بھی رکھتے ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میڈیٹ کا میرپور کا دورہ۔ برطانیہ اور پاکستان کے عوام کے درمیان مضبوط تعلقات کا جشن منایا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے میرپور آزاد کشمیر میں پاکستانی ڈائسپورا سے ملاقات کی۔ تجارتی مراکز گئیں، تجارتی تاجر برادری اور مقامی حکام سے ملاقات کی۔ اسٹریٹ چلڈرن فٹ بال ورلڈ کپ میں رنر اپ رہنے والی اسٹریٹ چلڈرن ٹیم سے بھی ملاقات کی۔ فلم، ٹی وی اور تھیٹر کے سینئر اداکار خالد بٹ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شوبز سے تعلق رکھنے والے لوگوں سمیت بڑی تعداد میں شرکت۔ خالد بٹ گردوں اور جگر کے عارضے میں مبتلا تھے۔ فنی خدمات پر انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا تھا۔ رومان کی علامت مزاحمت کا استعارہ۔ شاعر بے مثال اپنے خیالات اور نظریات کے باعث شعراء میں سرفراز حیثیت رکھنے والے احمد فراز کا آج یوم پیدائش ہے۔ غزل، نظم، گیت احمد فراز نے جو لکھا امر ہو گیا۔ احمد فراز کو ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز سمیت متعدد اعزازات سے نوازا گیا۔ سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں دبنگ انٹری۔ آسٹریلوی کرکٹر ڈیوڈ وارنر کی بگ بیش لیگ کا میچ کھیلنے کے لیے ہیلی کاپٹر کے ذریعے گراؤنڈ میں آمد۔ وارنر کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی موجود تھی۔